إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کتاب تفسیر القرآن مکمل کر لی ہے۔ اب اس کے آخر میں اس کتاب میں موجود قواعد پر مشتمل 4 پرچے تیار کیے گئے ہیں جو کتاب میں موجود ہیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ان پرچوں کو خود حل کریں اور بعد میں ہمارے دیے ہوئے حل کو دیکھ کر اس کی تصحیح کر لیں۔ پرچہ نمبر 1، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل اسماء کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت بیان کریں۔ القرآن یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت اس کی حالت رفع ہے۔ الشاہدین جنس میں مذکر، عدد میں جمع اور وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت اس کی حالت نصب و جر ہے۔ السماء جنس میں مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث سماعی میں آتا ہے اور عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت جر ہے۔ قلوباً یہ جنس میں مذکر ہے اور عدد میں جمع، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت اس کی حالت نصب ہے۔ شرکاء جنس میں مذکر، شریک کی جمع ہے اور عدد میں جمع، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت اس کی حالت رفع ہے۔ امرأتین جنس میں مؤنث اور عدد میں تثنیہ، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت اس کی حالت نصب و جر ہے۔ الذین یہ اسم موصول ہے جو آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مبنی ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، یہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ انا یہ اسم ضمیر ہے اور یہ بھی مبنی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ دونوں الفاظ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حالتیں نہیں بدلتی۔ الکاذبون یہ جنس میں مذکر، عدد میں جمع اور وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت رفع ہے کیونکہ واو نون جمع مذکر سالم کی حالت رفع ہوتی ہے۔ صابرات یہ جنس میں مؤنث ہے اور عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت نصب و جر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت نصب و جر دونوں زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کریں۔ القرآن کتابی و کتابو کا، قرآن میری کتاب ہے اور تیری کتاب ہے۔ نمبر 2، اولئک هم الصادقون وہی لوگ ہی سچے ہیں۔ اللہ خالقنا اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ نار جہنم جہنم کی آگ۔ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعا کو یقیناً سننے والا ہے۔
نمبر 6 متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ نمبر 7 ان المتقین داخلون فی جنات وعیون بعد موتہم، بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں داخل ہونے والے ہیں اپنی موت کے بعد۔ نمبر 8 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یا اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 9 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ نمبر 10 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نمبر 11 الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ وفی الارض آیات للمؤمنین، اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 13 فی القرآن دعوت الی الانفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت ہے۔ نمبر 14 والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ نمبر 15 هل انت مسلمۃ، کیا تو مسلمان عورت ہے؟ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں۔ الربنا غفور، یہاں مضاف پر ال آیا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، تو یہ صحیح ہوگا ربنا غفور۔ نمبر 2 هل هذه کتابک، کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اس کے ساتھ اشارہ واحد مؤنث غلط آیا ہے، تو یہاں ہوگا هل هذا کتابک۔ نحن صادقین، نحن مبتدا ہے، صادقین خبر، خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہوگا نحن صادقون۔ نمبر 4 ان الصلح ہی الخیر، بے شک صلح ہی بہتر ہے، تو یہاں الصلح جو ہے یہ مذکر ہے، اور ہیا ضمیر جو درمیان میں آئی ہے مبتدا اور خبر کے، اور خبر پر ال آیا ہے، تو یہ ضمیر واحد مذکر آنی چاہیے تھی، یہاں واحد مؤنث آئی ہوئی ہے، تو ہونا چاہیے ان الصلح هو الخیر۔ نمبر 5 نصر اللہ قریبۃ، اللہ کی مدد قریب ہے، تو نصر اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے، تو قریبۃ یہ اس کی خبر مؤنث آئی ہے، جبکہ قریب درست ہے۔ الذکر اللہ عبادۃ، اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو یہاں مضاف پر ال آیا ہے، تو مضاف پر ال اور تنوین نہیں آیا کرتے، تو ذکر اللہ عبادت صحیح ہے۔ نمبر 7 المسلمات صالحون، یہاں المسلمات مبتدا ہے جو جمع مؤنث ہے، اور صالحون خبر ہے جو جمع مذکر ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست ہوگا المسلمات صالحات۔ نمبر 8 ان انت صادق، بے شک تو سچا ہے، تو یہاں انت ضمیر منفصل ہے جو انا کے ساتھ نہیں لگ سکتا، انا کے ساتھ ضمیر متصل آتی ہے، تو ان انت صادقن کی بجائے انکا صادقن آنا چاہیے۔ لیت الاسلام غالب، لیتا یہ انا و اخواتها میں سے ہے جو مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتے ہیں، تو یہاں الاسلام الاسلامہ ہونا چاہیے، تو صحیح ہوگا
لیت الاسلام غالب۔ نمبر 10 ھذا کتاب عائشتی، یہ عائشہ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ عائشہ یہاں مضاف الیہ ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، علم ہے اور مؤنث ہے، تو جو علم ہو اور مؤنث ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف پہ حالت جر میں زیر کی بجائے زبر آتی ہے، تو صحیح ہوگا ھذا کتاب عائشہ۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل کا ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ نمبر 1، مبنی کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک، کیونکہ مبنی تبدیلی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ نمبر 2، جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے، بالکل صحیح کہ جب بھی کوئی جمع مکسر غیر عاقل کی ہوگی تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے۔ نمبر 3، جمع سالم مؤنث حالت جر میں زیر قبول کرتی ہے، تو بالکل ٹھیک، حالت جر میں جمع مؤنث سالم زیر کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 4، ان و اخواتها کے بعد ضمائر منفصلہ استعمال ہوتی ہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ان و اخواتها کے ساتھ ضمائر متصلہ آتی ہیں، منفصلہ نہیں۔ نمبر 5، تثنیہ اور جمع سالم مذکر کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم دونوں میں نون ہوتا ہے، تو نون گروپ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی اس میں اعراب کی تبدیلی حرف کے ذریعے ہوتی ہے، الف نون یا نون سے بدل جاتا ہے، واو نون یا نون سے بدل جاتا ہے۔ نمبر 6، نفس مؤنث سماعی ہے، بالکل صحیح، کیونکہ نفس مؤنث سماعی کی فہرست میں شامل ہے۔ نمبر 7، نساء جمع سالم مؤنث ہے، نہیں، اس لیے کہ جمع سالم مؤنث میں الف تا ہوتی ہے، تو یہ جمع مکسر ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ جملہ ہے، نہیں، کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے یہ مکمل بات ہوتی ہے، تو رسول اللہ مرکب اضافی ہے، جملہ مرکب تام کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جملہ غیر مفیدہ اور جملہ مفیدہ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسے غیر مفیدہ کہا جا سکتا ہے۔ اعراب بالحرکت میں اسم کا حرف تبدیل ہوتا ہے، اعراب بالحرکت میں تو حرکت ہی تبدیل ہوتی ہے، حرف تبدیل نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 10، نوح نکرہ ہے، نوح تو اسم علم ہے جو کہ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہے، لہذا یہ نکرہ نہیں بلکہ یہ معرفہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1، میں مسجد میں ہوں، انا فی المسجد، تو میرا بھائی ہے، انت اخی۔ نمبر 3، یہ ہمارا گھر ہے، ھذا بیتنا۔ نمبر 4، تم دونوں کون ہو، من انتما۔ نمبر 5، آپ کے والد کہاں ہیں، این والدکم۔ اگر یہ جمع کے لیے ہے تو این والدکم، اور اگر یہ واحد کے لیے ہے تو این والدک۔ قبر کا عذاب سخت ہے، عذاب القبر شدید۔ یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابی۔ نمبر 8، اللہ علیم ہے، اللہ علیم۔ نمبر 9، دیوار لمبی ہے، الجدار طویل۔ نمبر 10، میرے والد گھر میں ہے، والدی فی البیت۔ پرچہ نمبر 2، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل افعال کی لغوی تشریح کریں، اور لغوی تشریح سے مراد ہر فعل کا باب، فعل کی قسم، صیغہ اور مادہ بتانا ہے۔ یستعجلون، یہ فعل مضارع ہے اور یہ باب ہے استفعال، اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب، اور مادہ ہے عین جیم لام۔ متعنا، یہ
فعل ماضی ہے جمع متکلم ہے اور باب ہے تفعیل اور اس کا مادہ ہے میم تا عین. احسنتم یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے اور باب افعال ہے اور اس کا مادہ ہے حا سین نون. زینو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ ہے ذا یا نون. یسبحون جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ ہے سین با حا. تبصرون یہ جمع مذکر حاضر ہے فعل مضارع ہے اور باب افعال ہے اور اس کا مادہ ہے با صاد را. یتربصون جمع مذکر غائب ہے فعل مضارع ہے اور باب تفاعل ہے اور اس کا مادہ ہے را با صاد. تحاکموا جمع مذکر غائب ہے فعل ماضی ہے اور باب تفاعل ہے اور اس کا مادہ ہے حا کاف میم. نمبر 9 یستمعون جمع مذکر غائب ہے فعل مضارع ہے باب افتعال ہے اور اس کا مادہ ہے سین میم عین. جن افعال کے شروع میں سین آتی ہے تو ان افعال کا جب باب افتعال بنتا ہے تو عموماً یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ باب استفعال نہ ہو، کیونکہ باب استفعال کے شروع میں بھی حمزہ سین تا ہوتی ہے اور اس قسم کا جو باب افتعال ہوتا ہے اس کے بھی شروع میں حمزہ سین تا ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماضی میں حروف کو گن لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ باب استفعال کے 6 حرف ہوں گے اور باب افتعال میں 5 حرف ہوتے ہیں. تو یہ یستمعون باب افتعال ہے. سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کریں. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. نمبر 2 سابقوا الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت لے جاؤ. نمبر 3 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے گناہ مٹا دے. نمبر 4 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس بات کو بدلا نہیں جا سکے گا اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تو سب جہان والوں سے بے پرواہ ہے. نمبر 6 للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. نمبر 7 لئن اشرکت لیحبطن عملک البتہ اگر آپ بھی شرک کریں تو ضرور بر ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. نمبر 8 اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم
جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لیں اور اللہ کو یاد کریں، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ نمبر 9، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کر لی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نمبر 10، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کیا کرو۔ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہاں خلق کا فعل مجہول ہے اور الانسان یہ نائب فاعل بن رہا ہے، تو نائب فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو درست ہوگا خلق الانسان۔ یدخلون الکفار فی جہنم، یہاں فعل شروع میں جمع آیا ہے، جبکہ فعل شروع میں جب آئے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، شروع میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، تو تصحیح ہوگی یدخل الکفار فی جہنم۔ خلقت الارض، تو یہاں تا ساکن کو آگے جب ملایا گیا تو اس کو زیر دے کر آگے ملایا جائے گا، اور الارض کے حمزہ پر زبر نہیں آئے گی، تو ہوگا خلقت الارض۔ نمبر 4، کان یعملون، یعملون جمع ہے اور کانا واحد ہے، جبکہ دونوں کا جمع یا دونوں کا واحد ہونا ضروری ہے، تو درست ہوگا کانوا یعملون۔ سوف ذهبت الی بیتی غدا، سوف جو ہے یہ فعل مضارع کے شروع میں مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، تو یہاں ماضی کے شروع میں آیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، تو ہوگا سوف اذهب الی بیتی غدا۔ نمبر 6، لا انصر ظالما، فعل امر سے نہیں بنایا جاتا، فعل نہیں جو ہے وہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، علامت مضارع کو گرائے بغیر شروع میں لا لگاتے ہیں، تو یہ درست ہوگا لا تنصر ظالما، تو ظالم کی مدد نہ کر۔ یا عائشۃ لا تجلس فی هذه الغرفۃ، تو عائشہ کیونکہ مؤنث ہے اور لا تجلس جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں ہوگا یا عائشۃ لا تجلسی فی هذه الغرفۃ۔ نمبر 8، اعبدون ربکم، جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، تو اس طرح یہ ہوگا اعبدوا ربکم۔ ادخل یا اخی فی الغرفۃ، یہ فعل امر ہے، تو فعل امر کے حمزہ جو ہے اس کا اعراب عین کلمہ کے مطابق ہوتا ہے، اس طرح کہ اگر عین کلمہ پر پیش ہو تو حمزہ پر بھی پیش ہوتی ہے، تو یہاں ادخل کی بجائے ادخل ہوگا، ادخل یا اخی فی الغرفۃ۔ نمبر 10، انا ربکم فاعبدون، انا مبتدا ہے اور ربکم خبر ہے، تو خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہاں ربکم غلط ہے، انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔